حکومت نے بالآخر وہ حاصل کر لیا جس کے لیے اتنے جتن کیے گئے تھے۔ 45 دن کی انتھک محنت کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی۔ ایک ایک کر کے تمام اہداف آج مکمل کر لیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ جسٹس منیب اختر کا ہر طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ عدالت کے اندر عدالت قائم ہو گئی اور جوڈیشل کمیشن نے 7 رکنی آئینی بینچ بھی بنا دیا۔ آئینی بینچ کا سربراہ بھی حکومت نے اپنی مرضی سے لگایا۔ قرہ جسٹس امین الدین کے نام نکلا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حکومت نے اپنی مرضی کا عدالتی پیکج جو ہے وہ مکمل کر لیا تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کی، جس میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں پہلا 7 رکنی آئینی بینچ قائم کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا۔ اجلاس میں پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن باقی 7 ممبران نے جو فیصلہ کیا وہی اکثریت کا فیصلہ ٹھہرا اور جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کو دیکھا جائے تو عدالتی سائٹ سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان شامل تھے، جبکہ دوسری طرف سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین، شیخ آفتاب، فاروق ایچ نائک، عمر ایوب، شبلی فراز اور خاتون رکن روشن خورشید بھی شامل تھیں۔ آئینی بینچ تو بن گیا، لیکن ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا۔ کیا اس دعوے میں کوئی وزن ہے؟ ناظرین، اگر اس آئینی بینچ پر نظر ڈالیں تو اس کے پہلے 3 سینئر ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہوں گے، اور یہی 3 افراد پر مشتمل کمیٹی آئینی بینچز کے سارے معاملات دیکھے گی۔ بات یہاں تک محدود رہتی تو قدرے آسان ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ جسٹس امین الدین خان یعنی کہ آئینی بینچز کے پریزائڈنگ جج اس وقت سپریم کورٹ کے سب سے با اختیار جج بن گئے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ پریزائڈنگ جج کے اختیارات دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہر جگہ ان کا اثر و رسوخ ہوگا، ہر معاملے میں ان کی رائے شامل ہوگی۔ یہ میں صرف آئینی بینچز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ باقی سپریم کورٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آئینی بینچ کا پریزائڈنگ جج سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی بیٹھے گا، جو آئینی معاملات سے ہٹ کر جو مقدمات ہیں ان کے بینچز بنائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پریزائڈنگ جج کی سربراہی میں آئینی بینچ کی اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی ہوگی، اور سب سے اہم، سپریم کورٹ میں دائر تمام درخواستیں یا اپیلیں پہلے پریزائڈنگ جج کی سربراہی میں اس کمیٹی کے پاس جائیں گی۔ یہی آئینی بینچ والی کمیٹی دیکھے گی کہ کون سی درخواست یا اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عمومی بینچ اور کون سی آئینی بینچ کے سامنے لگتی ہیں۔ یوں ناظرین، مقدمات کے لیے بینچز کے قیام کی حد تک چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار رہ گیا کہ وہ ججز کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور پھر اس اجلاس میں اپنا ایک ووٹ دے سکتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے اختیارات کے مالک بہت حد تک اب جسٹس امین الدین خان یعنی کہ پریزائڈنگ جج ہوں گے۔ اس قدر اختیارات کی تقسیم میں ججز کا مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، ان کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہوگی، چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کے تعلق آپس میں کیسے ہوں گے، یہ لازمی دیکھنا ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی آج جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دینے والوں میں شامل تھے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔